السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر قاری حنی ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شہیدوں کے شان اور مرتبہ کیا ہے، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی، خوبصورت آواز خوبصورت انداز کے ساتھ۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ گروہوں کا ذکر فرمایا، وہاں بھی مقام شہادت کو ساتھ رکھا ہے۔ نبیین اور صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ بیان فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اپنی تخت پر متمکن ہوں گے، لوگ آئیں گے، جزا سزا ہو رہی ہوں گی، شہید بھی آئیں گے۔ اللہ پاک شہیدوں کو فرمائیں گے کہ جاؤ، میں نے تم کو جنت عطا کر دی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہید وہیں ٹھہرے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ کہ ہماری مرضی کے مطابق درجہ نہیں ملا۔ جاؤ، تمہیں جنت کے اندر سرخ یاقوت کے مکان مل گئے، سبز یاقوت کے مکان مل گئے، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات تمہیں عطا کر دیے گئے۔ لیکن شہداء موجود ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم خود اپنا مطالبہ پیش کرو، کیا چاہتے ہو؟ شہید کہیں گے الہی، ہم نے اپنی جان کی بازی ہرگز اس لیے نہیں لگائی تھی کہ ہمیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان ملے۔ ہم نے خون اپنا جو بہایا وہ اس نیت سے نہیں بہایا تھا کہ ہمیں دودھ کی شہد کی نہریں ملیں گی۔ پھر خود کہو کیا چاہتے ہو؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شہداء خود کہیں گے الہ العالمین، اگر ہمارے مانگنے سے درجہ ملتا ہے تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں 100 مرتبہ زندہ کر 100 مرتبہ شہادت عطا فرما۔ ان لوگوں کا اس کی کیا وجہ ہے؟ شہداء کرام عرض کرتے ہیں الہ العالمین، تیری راہ میں سر کٹانے میں جو لطف آیا، جو کیف ملا، جو سرور ملا، جو مزہ ملا، جو حلاوت آئی، جو لذت آئی، وہ جنت میں کہاں؟ حور و غلمان میں وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جنت کی آسائشوں میں وہ آرام کہاں، وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جب تیرے نام پہ سر کٹایا، خون بہایا، آخری وقت تھا، جو اس وقت مزہ آیا وہ جنت میں کہاں مل سکتا ہے؟ او پروردگار عالم، ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری حسرت ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں 100 مرتبہ زندہ کر، 100 مرتبہ شہادت عطا فرما۔ اور یہ بات صرف شہیدوں کی نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ حدیث پاک میں نقل کیے گئے۔ آپ نے بھی فرمایا، میرے پروردگار، تیری راہ میں پتھر کھانے میں جو مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو مار کھانے میں مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو خون بہانے میں مزہ آتا ہے، اور میرے مولا 100 مرتبہ مجھے اپنے نام پہ زندہ کر، 100 مرتبہ مجھے شہید کرا۔ مجھے یہ منظور ہے، میں 100 مرتبہ شہید کیا جاؤں پر تیرا نام نہ چھوڑوں۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او لوگو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ او مولویوں، مفسروں، شیخ الحدیثوں، پیروں، فقیروں، بادشاہوں، تاجروں، تمام کے تمام قرآن کریم کا اعلان سن لو، جو میری نام پہ مارا گیا، جو عورت کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو جائیداد کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو پیسے کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو چوری کرتا ہوا مارا گیا تو جان میں خسارہ پا گیا، جو عورت کے پیچھے بدکاری کی وجہ سے مارا گیا تو جان میں برباد ہو گیا، جو اقتدار کی وجہ سے مارا گیا برباد ہو گیا، جو دولت کے پیچھے مارا گیا، مکان دکان کے پیچھے مارا گیا برباد ہو گیا، اور لوگوں جو میرے نام پہ مارا گیا تو جان میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایسا کامیاب ہوا کہ
اسے اس کی اتنی عظمت بن گئی، اتنا اکرام بن گیا. اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے بھی کوئی مرے آخر مردہ کہو گے. بخار سے مرے، نمونیے سے مرے، ہیضے سے مرے، کبے دکھ سے مرے، کسی حال میں بھی مرے آخر مردہ ہے. لیکن فرمایا لوگوں تو میرے نام پہ مرا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم اسے مردہ کہو. یہ اتنی شان پا گیا، اتنا اکرام پا گیا، اتنی عظمت پا گیا کہ اب تم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے. بل احیا، خدا کہتا وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں آئے گی. ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. الہ العالمین جب قبر میں دفن کیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہم نے ہوتی دیکھی، ہم نے سب کچھ ہوتے دیکھا، بھی مردہ کیوں نہ کہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. چلو ہم زبان سے نہیں کہیں گے، دل سے تو آخر ہم ان کو مردہ جانیں گے، وہ ہیں بھی مردہ. قرآن کہتا نہیں نہیں، تمہیں دل سے سوچنے کی بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ ایسے زندہ ہے. خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، بیوی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بیٹی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بہن کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، رشتہ داروں کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے، کسی اور لنچ کی جگہ کا کھانا نہیں کھاتے. فرمایا عند ربهم يرزقون، وہ کھاتے ہیں، میں خدا ان کو کھلاتا ہوں. اور سوال کرو، الہ العالمین کھانا تو قید میں بھی ملتا ہے، جیل خانے میں بھی ملتا ہے، اس طرح سے تو ان کا حال نہیں بنا ہوا. فرمایا نہیں نہیں، فریحین، وہ کھانے میں، پینے میں، رہنے میں بڑے خوش ہیں. بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ اللہ میاں سے التجا کرتے ہیں، الہ العالمین یہ ہماری موت، یہ ہمارا آرام، یہ ہماری آسائش، یہ ہماری راحت، یہ ہماری فرحت، یہ جو ہمیں یہاں موت ملی ہوئی ہے، ہمارے پچھلوں کو بھی بتا دے وہ چارپائی کی موت سے بچ کر شہادت کی موت مرے. انہیں بتا، انہیں اطلاع کر ہماری موت کی. ہم بڑے سکون سے ہیں، ہم بڑے راحت سے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام خوشی خوشی جبرن نہیں، جان دینے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. مدینہ پاک میں ایک جنگ کا اعلان ہوا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. جنگ کا اعلان ہوا اور جنگ بھی بڑا عظیم کہ 6 لاکھ فوج آئی کافروں کی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے جانا ہے. تو یہ نہیں کہ پولیس گھروں سے پکڑ پکڑ کے لائی ہو لوگوں کو، چلو تمہیں جانا پڑے گا، تلاش کرنا پڑا ہو. خدا کی قسم نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگا، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں مدینے میں، باپ کہتا میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا. اعلان یہ تھا کہ گھر سے ایک آدمی نکلے. آخرکار باپ بیٹے نے قرہ اندازی کی کہ جس کا کوڑا نکلے وہ جائے. بیٹے کے نام نکل آیا. بوڑھا باپ بیٹھ کے رونے لگا. بیٹے کو کہنے لگا اللہ واسطہ اپنا نمبر مجھے دے دے، تو ابھی جوان ہے، تجھے پھر کبھی موقع مل جائے گا، میں بوڑھا ہوں، مجھے شہادت کی موت پانے دے. اس قدر جاں
پریشانی سے اور قربانی سے صحابہ کرام نے اس دین کی کھیتی کو اپنے لہو سے سینچا ہے۔ مدینہ پاک میں ایک معذور صحابی رہتا ہے جس کے پیر نہیں ہے، ہاتھوں کے بل چلتا ہے، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں پیر نہیں ہے سرے سے اور ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے۔ جنگ احد ہوا، دو جوان بیٹے تھے، دونوں کو بھیج دیا، دونوں لڑائی میں چلے گئے، جہاد میں چلے گئے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آ کے کہنے لگی کمال ہے، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، مجھے شرم آ رہی ہے مدینے کی عورتوں میں بیٹھتے ہوئے۔ خامد نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی سب کے خامد جہاد میں، جنگ میں، لڑائی میں چلے گئے، میرا خامد گھر میں بیٹھا ہے، سب اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے گئے، تو یہیں بیٹھا ہے۔ میری آنکھ جھک گئی مدینے کی عورتوں کے سامنے، میں شرمندہ ہو گئی۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی کہنے لگا اللہ والی تیری آنکھیں تو ہیں، دیکھ تو صحیح، حملہ کرنے کے قابل نہیں، حملہ روکنے کے قابل نہیں، ہتھیار چلانے کے قابل نہیں، معذور ہوں، پیر نہیں ہے۔ اس زمانے کی عورتوں کے بھی کیا دماغ تھے، کیا عقل تھی، اور کہنے لگی حملہ کرنا یا حملہ روکنا شرط نہیں، اور جھنڈا نبی کا ہو اس جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑا ہونا شرط ہے۔ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا کامیابی حاصل کرنے کا، یہ کافروں کو قتل کرنے کا ہمیں کو ٹھیکہ لیا۔ جزاک اللہ۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہا اللہ والی اپنے دو بیٹے تو گئے ہوئے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہ ہمارا گھر محروم ہو۔ عورت ساتھ ہو کر کہنے لگی خدا کی قسم جب تیرے بیٹے جنت میں جائیں گے ہرگز نہیں کہیں گے ہماری جگہ ہمارے باپ کو بھیج دیں۔ جب بیٹے جنت میں جائیں گے تو وہ باپ کا نام نہیں لیں گے کہ ہم نہیں جاتے ہمارے باپ کو بھیج دو۔ ان کا اپنا کردار ہے، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا میری عقل نہیں کام کرتی، میں وہاں جا کے کروں گا کیا؟ انہیں کرنے ورنے کی شرط نہیں، جہاں اللہ کا نام لے کے نکل جاؤ اللہ کے نام پر۔ بس خیرت کھائی ہے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو، دل پہ صدمہ لگا، عورت کا میلہ لگ گیا، یہ سارے کام میرے مار کے تو کراتی ہیں، کانا دے دیا ہے، جوان بنا پھرتا ہے، جنا بنا پھرتا ہے، مرد بنا پھرتا ہے، میرا مارا سے کام ہویا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دیا، میرے مولا میری گھر والی مجھے تانا دے رہی ہے، مجھ پہ تنز کر رہی ہے، تو جانتا ہے میرے پیر نہیں، معذور ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، میں حملہ کرنے کے قابل نہیں، میں حملہ روکنے کے قابل نہیں، میں لڑائی میں کچھ کام کرنے کے قابل نہیں، تیرے نام پہ نکلتا ہوں، اور مولا تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، جہاں بڑے بڑے بہادروں کو قبول کرے گا، جہاں بڑے بڑے جرت والوں کو قبول کرے گا، جہاں بڑے بڑے شجاع لوگوں کو قبول کرے گا، جہاں بڑے بڑے جوانوں کی جان کا نذرانہ قبول کرے گا، مولا وہاں میں مذاق میں لگے رہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اللہ کا نام لے کر نیچے بیٹھے بیٹھے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی، 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب رگڑا لگا نا کافروں کو کہنے لگے ارے تم تو اس کو لنگڑا کہتے تھے، اس نے تو تباہی پھیر دی۔ ایک آدمی محتاج ہو کر 7 کا سچا ناش کر دیا اس نے تو۔ سارے کافر آگے بڑھے اور ایک بہت بڑا مجمع عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑا، 3 ٹکڑے کر دیے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور جب جنگ ختم ہوا، لڑائی ختم ہوئی،
बेटों ने बाप की लाश को पहचाना और डाची ऊंटनी पे रखकर मदीने की तरफ लाना चाहते हैं कि जन्नतुल बकी में दफन करेंगे। बयान है सहाबा का कि वो जो डाची थी, ऊंटनी थी जिस पे लाश रखी अमर बिन जुमुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो दाएं चलती है, बाएं चलती है, पीछे को हटती है, डंडे मारते हैं, बैठ जाती है, मदीने की तरफ कदम नहीं उठाती, मदीने पाक की तरफ नहीं चलती। अमर बिन जुमुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों में से एक बेटा दौड़ा हुआ दरबार रिसालत में पहुंचा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब लोग थे जो सारी चीजें हुजूर से पूछ के करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम, ऐसी गुलामी की सहाबा ने, ऐसी ताबेदारी की, अपने बच्चों के नाम भी खुद नहीं रखे, अपने बच्चों के नाम भी सहाबा किराम ने हुजूर से पूछ पूछ कर रखे। कोई काम नहीं करते थे जब तक अपने आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लेते थे। अमर बिन जुमुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा मदीने पाक में आया, दरबार रिसालत में आया, आके कहने लगा काली कमली वाले मेरे अब्बा की लाश है, हमारी तमन्ना जन्नतुल बकी में ला के दफन करे, दाती ऊंटनी चलती नहीं। अब नबी की बात तो निराली होती है ना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा अपनी वालिदा से पूछ के आ, घर से जिस वक्त अमर बिन जुमुर निकले थे क्या कलाम हुआ था, क्या बात कही थी। बेटी ने जाकर अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा ने बतला दिया, मैंने मेहना दिया था, ताना दिया था, गैरत खाकर दरवाजे पे बैठकर झोली फैला दी थी, मौला मेरी लाश भी मेरे घर ना लौटाना, ऐसा कबूल करना, जहां शहीद हूं वहीं रखना, मेरी लाश भी मेरे घर ना आए। बेटे ने जाकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जी ये दुआ मांगी थी। फरमाया अल्लाह ने कबूल कर ली, तुम भी अगर लेके चलोगे फिर भी नहीं चल सकोगे, वहीं दफन करो। अर्ज करने का मकसद ये कि ये लोग इस बात के मुतलाशी थे, जिस्तजू में रहते थे कि कम मौका मिले मेरी गर्दन हो और तेरा हुक्म हो। हम तो खुदा के हुक्म के सामने मामूली मर्जी भी छोड़ने को तैयार नहीं। शैतान कहता है कि नमाज पढ़ के क्या मिलेगा, खुदा कहता है नमाज नहीं पढ़ेगा तो जहन्नुम के अंगारे मिलेंगे। अब शैतान की मानी रहमान की ठुकरा दी। शैतान कहता है झूठ बोलोगे तो इतनी कमाई हो जाएगी, रहमान कहता है सच बोलोगे तो मैं उस थोड़े में बरकत डाल दूंगा। शैतान कहता है फनकारी करोगे तो बड़ा दौलतमंद बन जाएगा, रहमान कहता है अगर थोड़े पे सब्र करेगा और हलाल मांगेगा, हलाल खाएगा, मैं तेरी मौत से लेकर कब्र और हशर तक सारे निजाम में बरकत डाल दूंगा। चुनांचे ये ऐसे लोग थे। सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, नौजवान है, शादी हुई, पहली रात है, दुल्हा दुल्हन घोट कमार पहली रात सुते हुए नहीं, पहली रात सोए हैं। उम्र भर की तमन्नाएं पूरी हुई, उम्र भर की हसरतें हैं, आरज़ुएं हैं, जवानी है, शबाब है, हुस्न है, जमाल है। मियां बीवी एक जगह सोए हुए। उधर से मस्जिद नबवी पे किसी ने खड़े होकर ऐलान कर दिया, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह के नाम पे, आओ मैदान जिहाद में। कुफर ने इस्लाम को ललकारा है, मुसलमानों आओ इस्लाम का साथ दो, कुफर को मिटाओ। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह।
اللہ کے راستے میں آؤ، اپنا سب کچھ لٹاؤ، جان بھی، دین میرا ہو، حکم میرا ہو، گردن تیری ہو۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں، اپنی بیگم بیوی کے پاس سے اٹھے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اٹھ گئی، سامنے کھڑی ہے، یوں خاموش نگاہوں سے حضرت حنظلہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھر والی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے پہ کیا آثار ہے؟ بولے تو ہے نہیں، آخر وہ بھی تو صحابیہ تھی، تو میرے تیرے جیسا کلمہ تو نہیں پڑھتی تھی، زبان پہ کلمہ پیٹ میں پاپ، زبان پہ کلمہ پیٹ میں حرام، زبان پہ کلمہ آنکھوں میں حرام، زبان پہ کلمہ کپڑا اوپر حرام کا، کمائی حرام کی، رات دن ارادے بدماشی کے، حرام خوری کے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کہنے لگی، او حنظلہ، جو کچھ خاموش نگاہوں سے کہنا چاہتے ہو میں تاڑ گئی ہوں، میں جان گئی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں۔ حنظلہ نے پوچھا تو کیا سمجھی ہے؟ کہنے لگی میں یہ سمجھ گئی، جہاد میں جانے کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہو اور انتظار کر رہے ہو مجھے خدا حافظ کہنے کا، میرا چہرہ اس لیے تاڑ رہے ہو، میں کب روؤں گی، کب سسکیاں بھروں گی، کب ہسکیاں لوں گی۔ او حنظلہ، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، یاد رکھو میری طرف سے میں تمہیں خود خدا حافظ کہتی ہوں، جاؤ میدان جہاد میں چلے جاؤ اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا بات ہے حنظلہ کی بیوی، تمہارا آپس میں پیار نہیں؟ نگا نہیں بڑا ہے، تمہاری محبت نہیں ہوئی میاں بیوی کی؟ نگا بہت ہے، تمہارا مزاج نہیں ملا کہ کیوں نہیں ملا؟ پھر کیا بات ہے، کیوں کہتی ہو واپس نہ آنا؟ اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے ہو، واپس نہ آنا کیوں کہتی ہو؟ اپنے خامن کے شہید ہونے کی دعا کر رہی ہو؟ نے کہا ہاں، کس لیے؟ کہنے لگے میرا ارادہ یہ ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری عمر بھر کی یہ جستجو ہے کہ میرا خامن اللہ کی راہ میں شہید ہو اور قیامت کے دن جب میری پیشی ہو اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا او حنظلہ کی بیوہ تو دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی لائی اور میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کے مجھے بلاتے تھے۔ میں اللہ کے سامنے اپنا یہ عذر پیش کروں۔ چنانچہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عورت نے بات کی، کچھ اپنا جذبہ تھا، قرآن کی ایک آیت کا ایک کلمہ سن کر حضرت حنظلہ کو نہ پہلی رات یاد رہی، نہ دلہن یاد رہی، نہ بیگم یاد رہی، نہ دنیا کی زندگی آسائش اور آرام یاد رہا، بلکہ جو غسل جنابت کرنا تھا وہ بھی بھول گئے، جو غسل واجب تھا وہ بھی کرنا بھول گئے، تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے، تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کافروں کے مجمع پہ حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد کافروں نے حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاد کے بعد، جنگ کے بعد جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں ملتی، صحابہ پریشان ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے کہ میرے حنظلہ کی لاش کیوں نہیں ملتی۔ لیڈروں کی نیت کچھ بھی ہو، میں سیاسی بات نہیں کرتا، مجھے کیا غرض پڑی،
फलाना ईमानदार था, फलाना बेईमान था, फलाना इखलास के साथ था, वो जैसे होंगे वो उनका अल्लाह जानता है, वही उनके साथ सलूक हो जाएगा। बहरहाल अवाम ने कुर्बानी दी। हमारी बिरादरी के एक नौजवान आलिम थे, मौलाना मुमताज शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अलीपुर शहर जिला मुजफ्फरनगर की तहसील है, हदीस पाक पढ़ाते थे वहां। बस वो तहरीक का वक्त था, यहां माथे में 2 गोली लगी, शहीद हो गए, जनाजा पढ़कर दफन कर दिया गया। 1 साल के बाद बारिश हुई सख्त और कब्रिस्तान में पानी घुस गया, मौलाना की कब्र भी गिर गई, ढह गई। उसे दुरुस्त करने के लिए जब कब्र को देखा गया और कब्र से बाहर निकाला, एक नहीं सैकड़ों आदमी गवाह है, पेट तो क्या फटता, खाल तो क्या सड़ती, चेहरे की रौनक में भी फर्क ना है। देखने वाले बताते हैं कि यूं मालूम होता था कि मौलाना मुमताज शहीद मुस्कुरा रहे। तो ये तो और भी हुजूर के दीवाने थे, परवाने थे, गुलाम है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत हंज़ला को गुस्ल फरिश्तों ने दिया। आज का बयान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।